نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روحانی سفر ہم نے 30 دن 30 احادیث کے ساتھ گزارنے ہیں۔ ہر روز ایک حدیث کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور عہد کیا تھا کہ احادیث کو زبانی یاد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے یہ صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ ہمارا احتساب ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو احادیث نبوی کی روشنی میں ہر وہ نیکی کو جمع کرنا ہے اور ہر وہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کی دعوت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ دعاؤں کے بعد احادیث ہمارے اعمال میں شامل ہونا یہ ہمارے اعمال کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ 30 مختصر احادیث نہیں ہیں، یہ بلکہ ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور بہت مختصر الفاظ میں ان کو سمجھانے کی بھی پوری کوشش کروں گی۔ اس سلسلے کی 2 کڑیاں آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں، جس میں ہم نے پہلے پارٹ 1 میں 4 احادیث سے مبارکہ کو پڑھا تھا، اور پارٹ 2 میں ہم نے 3 احادیث مبارکہ کو پڑھا جو ڈے 5، ڈے 6 اور ڈے 7 سے تھے۔ آج بھی ہم اسی کڑی کی 3 احادیث مزید پڑھیں گے ڈے 8 سے۔ ہمارے پاس الحمدللہ آج 8واں روزہ مکمل ہو چکا ہے، کل ہم 9ویں کی طرف جائیں گے، اور اس سلسلے کی جو کڑی آج ہم پارٹ 3 پڑھیں گے احادیث مبارکہ میں، تو اس میں بھی آج ہم 3 احادیث کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر عمل کے کیا طریقے ہیں وہ جانیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اس خوبصورت سفر کو احادیث مبارکہ کے ساتھ رمضان کا گزرنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا مسکرانا فی وجہ چہرے پر، اخیک تمہارے بھائی کے لیے، صدقہ یہ صدقہ ہے، یعنی تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے اپنے بھائی کے لیے یہ صدقہ ہے۔ یہ مسکرانا کسی کو دیکھ کر خوشی کی طرح ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کو دیکھیں تو خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، چاہے ہمیں وہ دل سے وہ رشتہ کتنا ہی نامناسب لگے، ہمیں کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کیونکہ مسکرانا یا مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ہنسنا اور مسکراہٹ کو آگے بھیجنا بھی ایک اہم حصہ ہے ہماری ذات کا اور ہماری پرسنالٹی کا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت تبسم رہتی تھی، آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آپ انتہائی تکلیف کے دنوں میں بھی، غم کے دنوں میں بھی بہت سکون کے ساتھ اور ایک بہت پرسکون چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے مسئلوں کو سنتے تھے اور ان کا حل نکالتے تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے کہ اپنے چہرے کو مسکراہٹ سے سجائیں۔ اور ویسے بھی ہماری انزائٹی اور ڈپریشن کے جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں یہ مسکراہٹ 50% جو ہے وہ ماحول کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اور جب ہم باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں یا کوئی گھر کا فرد باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور ہم اس کو مسکرا کر جب اس کا استقبال کرتے ہیں تو اس کی آدھی تھکاوٹ تو دروازے کے ساتھ ہی جو ہے رک جاتی ہے، اور وہ انتہائی اپنی تھکاوٹ کے باوجود اپنے رویے پر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بہت غصے میں ہے اور آپ بہت مسکراہٹ کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور آگے سے جواب نہیں دے رہے ہیں تو ماحول کا تناؤ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے تو اس وقت بہت نرمی کے ساتھ جو ہے اس کی ڈانٹ کو سننا اور آگے سے رپیٹ نہ کرنا، یہ بھی تبسم کا حصہ ہے۔ تبسم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر وقت جو ہے ہونٹ پھیلے رہے۔ تبسم کا مطلب ہوتا ہے سکون، اطمینان اور چہرے کو پرسکون رکھنا، اپنے چہرے پر کوئی ایسا زاویہ نہ بنانا جس سے سامنے والے کا دل جھک جائے، کیونکہ بعض دفعہ الفاظ اتنے زیادہ برے نہیں لگتے جتنے چہرے کے زاویے برے لگتے ہیں۔ تو اپنے چہروں کو اپنے بھائیوں کے لیے، بھائیوں سے مراد یہاں ہمارے رشتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے چچا چچی ہیں، تو وہ تمام رشتے جو ہم سے منسلک ہیں، جن سے ہمارا ریگولر رابطہ ہے، تو عقیقہ میں وہ تمام رشتے آ جاتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو اپنے چہروں پر جو ہے ایک اطمینان والی مسکراہٹ سجانا یہ صدقہ ہے، اور اس سے نہ صرف اللہ خوش ہوتا ہے بلکہ یہ بندوں کو بھی خوش کرتا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا مسکرانا تمہارے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی،
الید، ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اولیا اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے، مین الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ. جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہم ہاتھ اوپر سے اوپر والا اسے کہا گیا، یعنی دینے والا ہاتھ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرورتوں کے اندر اور بہت ساری مجبوریوں کے اندر قید کیا ہے. ہم زندگی میں کہیں بھی مکمل نہیں، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. ہم جہاں بہت ساری چیزوں میں دینے والے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ہم لینے والے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا منگتا رکھے اور ہم سب کی جھولیاں رب کریم بھرتا رہے. دینا رب کی صفت ہے اور رب ہمیشہ دینے والا ہے. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں شامل فرما، کیونکہ لینا کسی سے اپنی ضرورت کے لیے مانگنا، یہ صرف ایک مانگنا نہیں ہوتا، یہ اپنے نفس کو توڑنا ہوتا ہے، اپنی انا کے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی ضرورت کے لیے دنیا کا سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ایک ایسا شخص جو بہت خوددار ہے، ایک ایسا شخص جو بہت ہی زیادہ اس کے لیے جو ہے سیلف رسپیکٹ بہت اہم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی سے اس نے کبھی مانگا ہی نہیں، اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے نہیں. تو اگر اسے زندگی اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ اسے مانگنا پڑ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جہاد کی طرح ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے سفید پوشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن ہاتھ پھیلانے سے بچتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعا رکھنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دینے والے ہاتھوں میں شامل فرما. اور ہمیشہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کی صفت ہے. اور عام ضرورتوں کے لیے اس حدیث سے نہ صرف یہ دعا کا ہمیں ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، بلکہ ہمیں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنی عام ضرورتوں کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر فوراً دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے. سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے زور بازو سے اس چیز کو پورا کر سکیں. ہمارے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صفت ضرور بنائی ہے، ہمارے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور پیدا کی ہوئی ہے کہ ہم اس کوالٹی پر کو روئے کار لا کر اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں. اور لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، کوئی ایسی اچانک سے آ گئی کہ ہم اس کو پورا ہی نہیں کر پا رہے، تو جب طاقت سے باہر جاتی پھر مانگنے کی طرف جائیں. یہ نہ ہو کہ ہلکا سا کچھ ہوتا ہے تو فوراً مانگنے کی طرف دھیان چلا جائے کہ فلاں سے کہہ دے تو وہ مجھے اتنے پیسے دیتے، یا فلاں سے کہہ دو وہ مجھے راشن ڈلوا دے، یا فلاں سے کہہ دو اس دفعہ کا پیسے کم ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مانگنے کی صفت جو ہے یہ پسند نہیں کی گئی. اپنے رب سے مانگے جو رب دینے والا ہے، اور رب سے مانگنے کے بعد اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں. اگر پوری ایفرٹ لگانے کے باوجود بھی آپ جو ہے نہیں پورا کر پا رہے تو پھر مانگنے کی طرف جانا چاہیے. لیکن موجودہ وقت اور ہمارا معاشرہ پہلے آخری سٹیپ کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں پہلا سٹیپ وہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ ذرا سی مشکل ہوتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سے حالات تنگ ہوتے ہیں، ہم فوراً مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف رشتے خراب ہوتے ہیں بلکہ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور معاشرے میں تناؤ کا آ جاتا ہے، گھروں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، سگے رشتے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ مانگنے کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ مانگنے کے عمل سے یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں عزت نفس ختم ہو جاتی ہے وہاں اس بندے کا معاشرے میں مقام بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جو ہے وہ منگتا بنائے رکھیں. اللہ دینے والا ہے، وہی تمام ضرورتوں کا کفیل ہے، اور وہی ہمارے حالات کو بہتر کرنے والا ہے. اپنے آپ رب سے طاقت مانگے کہ ہم حالات کو بہتر بنانے کے ہمارے لیے راستے کھولے اور محنت اور ایفرٹس میں لگ جائیں، کیونکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لینے کی مجبوری اور لینے کی آزمائش سے ہمیشہ محفوظ رکھے. حدیث نمبر 10 جو ڈے 10 کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. تکبر مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 91 ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ کبر. کبر کہتے ہیں بڑائی کو.
میں کچھ ہوں، لفظ میں جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، تو یہ میں جو ہے انسان کے ساری نیکیوں کو نا دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ جب انسان بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اس نے حج کیے ہیں، اس نے عمرے کیے ہیں، وہ عالم بھی بن گیا، عالمہ بن گئی، حافظ قرآن بھی بن گئی، تہجد گزار بھی بن گئی، لیکن اسے کہیں ہو کہ میں تو دوسروں سے بہتر ہو گئی، میں تو حاجن بھی ہوں، میں تو تہجدی بھی ہوں، میں تو نمازی بھی ہوں، میں تو طاہرہ بھی ہوں، میں تو صادقہ بھی ہوں، میں تو دوسروں سے بہت بہتر ہوں۔ تو اس کے اندر یہ جو تکبر ہے نا، یہ دیمک کے چھوٹے سے کیڑے کی طرح اندر ہی اندر اس کی ساری نیکیوں کو کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ جس طرح دیمک اندر ہی اندر لکڑی کو کھاتی ہے نا، اور لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور ایک وقت میں جب پتہ چلتا ہے بظاہر تو وہ ہمیں وہ لکڑی بالکل ٹھیک نظر آتی، لیکن جب اس کو چھوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ تو صرف اوپر سے خول رہ گیا، اندر سے دیمک نے کب سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی تکبر جو ہے دیمک کی طرح اندر ہی اندر وہ ساری نیکیوں کے جو پہاڑ ہیں ان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ نیکیاں لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگی تو ان کا تو وزن ہی نہیں ہوگا، بڑی حیرانی سے اپنی نیکیوں کو ٹٹولیں گے تو دیکھیں کہ وہ تو ہاتھوں کا چورا بنتا جا رہا ہے، وہ حج تو ہاتھوں کا چورا بن گیا، کیونکہ وہ کبر تھا کہ میں تو حاجن ہوں، میں تو حاجی ہوں، مجھے تو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، مجھ میں کوئی خاص ایبلٹی تھی تو اللہ نے مجھے وہاں بلایا، اور اسی طرح میں تو نمازی ہوں، میں تو 5 وقت نمازی، فلاں تو اتنا بھی نہیں پڑھتا، میں تو 5 وقت پہ پڑھنے والی ہوں، اور میں تو دینے والی ہوں، میں تو بات بے بات تو میں تو کھلے عام صدقہ دیتی ہوں، میں تو بہت دیتی ہوں، اور اس طرح کی باتیں یہ انسان کے اندر کبر پیدا کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے چاہیے، ڈرتے ڈرتے جو ہے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے کہ یا اللہ یہ کوشش کی ہے، آپ دیکھ لیں، یا اللہ قبول فرما لیں، ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے۔ جب انسان ڈرتے ڈرتے اپنے اعمال دیتا ہے نا تو وہ چھپاتا ہے، تو وہ اپنی نیکیوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی مدد کریں تو ایسے ہی مدد کریں کہ دائیں ہاتھ دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن آج ہم 10 بندوں کو فون کر کے بتا نہ دیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، ہمارے پیٹ میں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم 10 بندوں کو جمع کرنا کرنے بھی میں عمرے پہ جا رہی ہوں، آ جائیں، یہ ہماری قوم میں ایک بڑی بری بدعت بن گئی ہے کہ ہم عمرے سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور عمرے سے آ کر بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مبارکباد دیں، اور جاتے ہوئے بھی ہم مل کے جاتے ہیں۔ مل کے جانا ایک علیحدہ بات ہے، معافی تلافی کر کے جانا ایک علیحدہ بات ہے، ایک اچھے سفر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس میں اہتمام کرنا، لوگوں کا ایئرپورٹ پہ جمع ہو جانا، ہار ڈالنا، یہ بدعت ہے۔ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر اپنے گناہوں کو دھونے کے جا رہے ہیں، کہ کبھی دھوبی گھاٹ سے کوئی شخص واپس آئے تو کیا اسے گلے لگاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، بھئی اپنا ہی گند دھو کے آئے ہو، اپنے ہی کپڑے دھو کے آئے ہو، کسی پر کوئی احسان تو نہیں کیا۔ تو بالکل ہمیں ڈرتے ڈرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر نیکیاں کر کے پھر بڑے ڈرتے ہوئے جو ہے اللہ کے حضور اسے سیکرٹ رکھیں۔ تہجد پڑھ رہی ہے نا، اسے سیکرٹ رکھیں، کچھ نیکیاں ہمیں سیکرٹ رکھنی پڑیں گی تاکہ قیامت تک کسی کو جتنا خزانہ قیمتی ہوتا ہے نا اسے اتنا محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جتنے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں، انہیں ہمیں سیکرٹ رکھنا ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے۔ کہیں اس خزانے کا علم ہم نے محفل میں کر دیا تو کہیں کوئی چرا نہ لے، کہیں تکبر ہمارے اس خزانے کو لوٹ نہ لے، کہیں تکبر کی وجہ سے وہ دیمک نہ لگ جائے۔ تو خزانے کو محفوظ، تہجد کر رہی ہیں تو یہ رب کی آپ سے ملاقات تھی، اسے محفوظ رکھیں، قیمتی چیز تھی، اسے محفوظ رکھنا ہے، ذکر نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی اگر آپ کے روزانہ منزل پڑھ رہی ہیں، ہفتے میں قرآن ختم ہو رہا ہے تو یہ آپ کی اور رب کے درمیان راز کی بات ہے، اسے سیکرٹ رکھیں۔ اگر آپ 5 وقت پر نماز پڑھ رہی ہیں، ہاں آپ دعوت ضرور دیں، آپ کہیں کہ وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ اس کی فضیلت ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، لیکن یہ کہنا کہ میں تو جی 5 وقت پہ نماز پڑھتی ہوں، کوئی بھی کام پڑھاؤ، مہمان بیٹھے ہوں، میں تو جی پہلے نماز پڑھتی ہوں پھر نہیں، تکبر نہیں کرنا ہے۔ تو تکبر سے بچنا ہے، اور تکبر ایسی کینسر کی طرح ہے، ایسے جراثیم کی طرح ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ تو اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا، میں تو بڑی عالمہ ہو گئی، میں تو عالمہ کورس کیا، انہیں کیا پتا پردے کے بارے میں، مجھے پتا ہے پردے کے بارے میں، مجھے دین کے بارے میں تو ان سے بہتر ہوں۔ تو میرا علم ہی میرے تکبر نے کھا لیا، میرا علم ہی میرے تکبر نے کھا لیا۔ تو اپنے کسی بھی کوالٹی پر جو ہے
اس پر میں نہیں، میں ایسی بعض لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ میں سے شروع ہو کر میں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہمیشہ زندگی جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرنے کا نام ہے۔ نصیحت ابھی ہم نے کرنا ہے، یہ ٹائم ہے کرنے کا۔ جب انسان ورک میں لگا ہوتا ہے نا، کام کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا دوسرا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، اسے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی بہت کم رہ گیا ہے، تو کم ٹائم میں مقابلہ بڑا سخت ہو رہا ہے۔ اب اس مقابلہ سخت میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اور جب زیادہ سے زیادہ کوشش میں لگ جاتا ہے تو ساتھ والوں کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہاں انہیں آواز دیتے رہتے ہیں، بھئی وقت کم ہو گیا، جلدی کریں منزل کو پہنچنا ہے، جلدی کریں منزل کو پہنچنا ہے، لیکن اپنے شوشہ نہیں کرنی۔ ہاں جب قبر میں بیٹھیں گے تو سکون سے بیٹھ کے سوچیں گے کیا کیا نیکیاں کی، کیسے کیسے کی۔ وہ وقت بڑا لمبا ہے کیونکہ وہ ویٹنگ ایریا ہے، ہمیں قیامت تک وہاں بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو سکون والا رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت میں شامل فرمائے۔ تو لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، نہیں داخل ہوگا جنت میں۔ جب نبی نے فرما دیا نہیں داخل ہوگا تو پھر کس کی مجال جو داخل ہو سکے، پھر کس کی اجازت جو داخل کروا دے؟ تو نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ شخص من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا میں کبھی دیکھا ہے جب سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، ہوا میں چھوٹے چھوٹے سے ذرے ایٹم کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ اتنا سا ذرہ بھی اگر تکبر کا آ گیا نا دل میں، ساری کی ساری نیکیاں ختم، جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جس نے اس کو چھیننے کی کوشش کی وہ پھر نہیں بچے گا۔ تو تکبر اللہ کی ذات کا، تکبر تو وہ ذات کر سکتی ہے جس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، اور میں اور آپ تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم جمعہ 8 دن نہائے نہ تو ہمارا جسم سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر لباس تبدیل نہ کریں تو ہماری طرف کوئی دیکھے نہیں، اگر ہم بالوں میں 2 دن کنگھی نہ کریں تو یہ تو چڑیا کا گھونسلہ بن جائے۔ ہم تو باقی اعمال تو بہت دور، ہم ظاہری اعتبار سے بھی ہم کیا ہیں، عیب ہے، عیب ہی عیب ہے۔ ایک دانت برش نہ کریں، دانتوں کو صاف نہ کریں، منہ کی بدبو سے کوئی ہمارے پاس بیٹھے گا نہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے میں اگر رکاوٹ ہو، گرنا متوازن نہ ہو تو ہمیں تو سارے معذور سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو ہم تو عیب ہی عیب ہیں، ہمارے جسم تو عیب ہی، ہم تو چلتے پھرتے غلاظت کو پیٹ میں لیے گھوم پھر رہے ہیں اور چوڑے ہو رہے ہیں کہ ہم کچھ ہیں۔ اگر ہم کچھ ہیں تو پہلے اپنی ذات کو تو غلاظت سے پاک کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تکبر تو وہ ذات کر سکتی ہے جو بے عیب ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، ضروریات سے معذوریوں سے آزاد ہو، اور وہ ذات صرف ہمارے پیارے رب کی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کی یہ 3 احادیث ہماری ڈے 10 تک کی احادیث ہیں، امید کرتی ہوں آپ ان پر بہت غور کریں گی۔ ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں ڈے 8ویں روزے کو، تبسم کافی وجہ اخی کا صدقہ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اپنے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ تو آج سے عہد کرتے ہیں چہرے پر مسکراہٹ سے جائیں گے۔ جتنا برا شخص ہمارے سامنے ہے ہم اس کی بات کو بڑے تحمل سے سنیں گے، اپنے غصے کو ضبط کریں گے، اگر نہیں ضبط ہو رہا وہاں سے اٹھ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، خاموش رہیں گے۔ لیکن رب نے کہہ دیا نا، حضور نے فرما دیا، اب چونکہ آقا ہیں، ہم تو غلام ہیں نا، غلام کا کام تو ماننا ہوتا ہے، تو اب غلام بننا ہے، ماننا ہے۔ اب اپنی تو چل نہیں سکتی، آقا کا فیصلہ آ گیا کہ چہرے پر مسکراہٹ سے جاؤ، سکون ہونا چاہیے۔ تو اب چہرے کے اوپر مسکراہٹ سے جانی ہے۔ شوہر کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، مانتے ہیں وہ غلط کر جاتے ہیں، لیکن برداشت کرنا ہے۔ رب کے سامنے گلا کر سکتے ہیں، رب کے سامنے جب تہجد میں بیٹھیں تو بتائیں رب کو، اللہ جی آج یہ ہو گیا، رب کریم آج یوں ہو گیا، رب کریم آج ایسے کر دیا۔ تو رب کی طرف سے جب جواب آتا ہے نا تو ولایت بھی آتی ہے۔ ڈے 9 روزے کی حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو 9 روزے میں یہ عہد کرنا ہے، کچھ نہ کچھ دینے والا بننا ہے۔ اچھی بات بولنا آتی ہے، اچھے لفظ بولنے ہیں، سننے کا آتا ہے، سننا ہے، کسی کا دکھ سن لے۔ اگر ذکر اچھا کرنا آتا ہے کہ ذکر کر لیں، تو اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ ڈے 10 لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر،
نہیں داخل ہوگا جنت میں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اپنے دلوں میں لفظ میں کو نکالنا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا ہے اور تکبر کو ختم کرنا ہے۔ تکبر صرف اس ہستی کے لیے ہے جو بے عیب ہے، اور رب پر تکبر جچتا ہے، رب پر بادشاہت جچتی ہے۔ ہم اور آپ غلام ہیں، ہم بندے ہیں، بندے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ غلام جتنا عاجز ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں احادیث نبویہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ احادیث سے مبارکہ ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ تو ہر دن ایک حدیث پر عمل ضرور کرنا ہے اور اسے پکا مٹھی میں بند کر لینا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے مرتے دم تک۔ تو یہ 3 خصوصیات ہم نے اپنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے وقت میں برکت دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ریگولر کی بنیاد پر ایک ایک حدیث شیئر کی جائے گی تاکہ روزانہ کی ایک حدیث جو ہے ہم اپلوڈ کریں اور آپ کے علم میں آ سکے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جب آپ اپنا لائک کا بٹن دباتی ہیں تو میرے پاس آپ کا نام بھی شو ہوتا ہے۔ تو دل سے دعا ہے تو ضرور اپنا کمنٹس جو ہے چھوڑا کریں کہ آپ نے ہماری ویڈیو سے یا ہماری بات سے کیا نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔